مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب علیہ الرحمہ کے آبا اور اجداد میں ہے. کاندلے کا واقعہ ہے. یہ ایک زمین تھی، اس پر تنازع تھا، جھگڑا تھا، اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ غیر مسلم یہ کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے. یہ تھا جھگڑا. جھگڑا اتنا بڑا، اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی عدالت میں یہ مسئلہ پہنچتا ہے. تو انگریز جو جج تھا وہ بڑا سلجھا ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا مذہبی معاملہ ہے، آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کر لو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی قانونی مداخلت اس کے اندر کریں، آپ خود حل کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اس نے ایک وقت متعین دے دیا کہ اس وقت تک مجھے بتاؤ مسئلے کا حل کیا ہوا. تو جو غیر مسلم تھے ان کی طرف سے ایک تجویز آئی، اور تجویز یہ آئی کہ مولانا مظفر حسین کاندلوی علیہ الرحمہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہے. اور ظاہر بات ہے جب غیر کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو مسلمان کو تو اس پر لبیک کہنا ہی ہے کہ مولانا ہے، اور یہ مولانا صاحب تو زمین ہی مسجد کی بات کریں گے اور یہ زمین مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیں گے. کوئی بات نہیں، باتیں ہو گئی، اور یہ بات جا کر جج سے جو ہے بتلائی کہ ہم آپس میں ہمارے یہ طے ہوا ہے. تو اس جج نے ایک تاریخ متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو آ جانا اور اپنے مولانا کو لے آنا، ان کا بیان ہوگا، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ اس وقت مقررہ پر مولانا کو وہاں کچہری بلایا گیا، اور دونوں طرف سے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہاں پر موجود ہے. کچہری کھچا کھچ بھر جاتی ہے، مولانا کو کٹہر میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور انگریز جو جج تھا اس نے مولانا سے پوچھا مولانا بتائیے اس زمین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا معلومات رکھتے ہیں اس زمین سے متعلق، صحیح اور سچ بتائیے. مولانا نے کہا کہ میری معلومات اس زمین سے متعلق یہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ زمین ہماری نہیں غیروں کی ہے. بس جی مولانا کا یہ کہنا تھا، مسلمانوں کے چہرے فق ہو گئے، اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. باہر نکل کر آئے کچھ مسلمان، کہنے لگے مولانا نے کیا کر دیا، مسلمانوں کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. مختلف قسم کے الفاظ کہنے شروع کر دیے. تو مولانا ابھی کٹگھر میں موجود ہے. خیر، تو وہ فیصلہ جو جج نے لکھا تھا وہ فیصلہ تو لمبا ہے، اس کی ایک سطر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. وہ جج اپنے فیصلے میں لکھتا ہے آج مسلمانوں کو شکست ہوئی، آج مسلمانوں کو شکست ہوئی مگر اسلام کی جیت ہوئی. یہ جملہ اس نے اپنے ججمنٹ کے اندر اور اپنے فیصلے کے اندر لکھا. چنانچہ اس سچ کا اثر یہ ہوا کہ مولانا جب کٹگھر سے نیچے اترتے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مولانا کا نام اولن پیش کیا تھا، غیروں کی طرف سے آیا تھا نا، ان جنہوں نے مولانا کا نام پیش کیا تھا وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسی کچہری کے اندر مولانا کے ہاتھ پر اسلام لے آتے ہیں. تو دوستو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں کتنی طاقت رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس بھری کچہری میں پھر یہ کہا کہ مسجد اب تم نہیں اب ہم بنائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام کی دولت سے بھی مشرف فرما دیا، اور مسجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر فرما دی. تو دیکھیے انسان یہ سمجھتا ہے ہم جھوٹ بول کر کاروبار کریں گے، ہم بغیر جھوٹ بولے کاروبار نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحابہ تم سے بڑے تاجر ہیں. صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے جان پر بنی ہوئی ہے مگر جھوٹ نہیں بولا.